جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لائن پہ اب موجود ہوں گے، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا سرگرم نام اور پورے پاکستان سطح پر سپورٹس ونگ کے حوالے سے جن کے بہترین اقدامات ہیں، نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہے ہیں، وہ نوجوان کہ جو کھیل کے شوقین ہیں، کھلاڑی حضرات ہیں، ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ جو تیزی کے ساتھ اس شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ جڑ رہے ہیں، اور یہ تحریک لبیک پاکستان کا پیغام پورے دنیا اور پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ اس وقت چھائے ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے واٹس ایپ کے جتنے گروپ ہیں، اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو ان شخصیت کی جو سرگرمی ہیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں گی، بلکہ زبردست انداز میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان سپورٹس کے حوالے سے جو اس وقت ورک کر رہے ہیں، محمد اویس رضوی ملتان سے۔ تو آئیے چلتے ہیں محمد اویس رضوی صاحب کی طرف، آپ سے گفتگو شنید کرتے ہیں، کچھ تند و تیز سوالات کرتے ہیں، اس کے اویس بھائی جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی اویس بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے زاہد قادری آفیشیل چینل کو اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا ہے۔ جی جی اویس بھی جی آپ سے کچھ سوالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں جو ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں وہ بھی جو ہے ان سے آگاہ ہوں گے اور ان کو پتہ لگے گا۔ بہت سے جی جی ہمارے بھی ذہنوں میں سوالات ہیں تو وہ آپ سے ہم انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بخوبی ان کے سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ ہمیں دے پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اویس بھائی، آپ انشاءاللہ۔ کی یہ جو تنظیمی سرگرمی ہے تحریک لبیک پاکستان سے آپ وابستہ ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو تحریک لبیک پاکستان سے وابستگی ہے؟ جی الحمدللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں پہلے دن سے اس طریقے کے ساتھ ہوں جب غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو شہید کر کے ان کا جنازہ تھا تو میں اپنے گھر میں موجود تھا، تو میرے ایک ماموں تھے، وہ میرے پاس آئے، مجھے نہیں علم تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح غازی صاحب کو پھانسی دی گئی ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ تو میں ان کے ساتھ جب نکلا تو میں اپنے گھر سے جب تقریباً 2 کلومیٹر فاصلے پہ تھا جو ہمارا ٹرانسپورٹ سے اڈا تھا، جب میں وہاں پہ پہنچا تو حیران کن طور پہ وہ ٹوٹل بند تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ نے پورا پاکستان میں ٹرانسپورٹ بند کر دیا کہ غازی صاحب کا جنازہ اتنا بڑا نہ ہو، لیکن ایک کیری ڈبے والا آیا، اس کے پاس ایک سیٹ تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک جن جو ہے نا آپ کے ہمارے ساتھ جا سکتا، تو میں نے اپنے ماموں کو بھیجا کیونکہ مہمان بھی تھے، انہوں نے مجھے بتایا، اور اس کے بعد پھر اس دن سے جب امیر المجاہدین نے اعلان کیا تو پہلے دن سے الحمدللہ تاریخ سے میں وابستہ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سپورٹس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ کس طرح آیا کہ سپورٹس کے حوالے سے کوئی تحریک لبیک میں ورک ہونا چاہیے؟ ویز بھائی، یہ کس طرح مطلب آپ کی توجہ گئی؟ جی میں بیسیکلی نیشنل کرکٹر بھی ہوں، تو میں کرکٹ کھیلتا تھا، بہت سے جو میرے پلیئر تھے، دوست تھے، مختلف پارٹی سے تعلق بھی رکھتے تھے، تو سب سے پہلی بات جب میں ان سے تحریک کا پیغام دیتا تو وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ سپورٹس مین کہ آپ کی جو پارٹی ہے یہ شدت پسند ہے، مطلب شدت پسند پارٹی ہے، دہشت گرد ٹائپ ہے۔ تو میں نے کہا نہیں یار، ایسے آپ کیسے کہہ سکتے؟ وہ کہتے یار جو آپ کے جو لیڈر ہے وہ تو سپورٹس کو جو ہے نا مطلب غلط کہتے ہیں، اور اگر آپ کی حکومت آ گئی آپ تو سپورٹس ختم کر دو گے، یہ کر دو۔ میں نے کہا یار وہ سپورٹس کو نہیں غلط کہتے، یعنی کہ آپ سپورٹس کے دوران جو نماز نہیں پڑھتے اور یہ غیر شرعی لباس پہنتے ہیں اور پھر میچز کے لیے مسجدیں بند کر دی جاتی ہے، اس حوالے سے یعنی کہ ان کا یہ بیان ہے۔ تو اگر آپ تحریک میں آئیں تو وہ مجھے کہتے تھے اگر آپ کوئی آفیشلی طور پہ اس طرح ہمیں کوئی ثبوت دیں، اپنی سپورٹس ونگ بنائیں تو ہم پھر تحریک کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم تو میرے اندر ایک بڑا ایک درد تھا، جذبہ تھا، تو میں نے پھر عملی طور پہ خود پہلے کام کیا، کام کر کے پھر میں نے الحمدللہ امیر محترم حافظ سعد حسین صاحب کے پاس گیا، ان کو سارا ورک دکھایا، تو وہ بڑا حیران بھی ہوئے، خوش ہوئے، اور یہ جیسے آپ نے فرمایا بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، شعبہ ہے جس سے نوجوان لوگ جو ہے نا وہ وابستہ ہیں۔ تو یہ جب ہم نے یہ بنائی تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اللہ رسول کی مدد سے، امیر المجاہدین کے نظر کرم سے یہ پوری دنیا میں اس ٹائم تحریک لبیک جو نام ہے سب سے زیادہ وہ سپورٹس ونگ میں جو نوجوان ہیں جو کام میری ٹیم کر رہی ہے پورے پاکستان میں، ان کی وجہ سے بھی کافی نام ماشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کا ماشاء بنا ہوا اللہ ماشاء اللہ۔ اویس بھی ہم نے آپ سے ایک سوال ابھی کرنا تھا، آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، تو مزید تسلی اور تشفی کے لیے آپ نے جواب مزید دینا ہے ہمیں۔
آپ جو سپورٹس ونگ کے حوالے سے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا کام کر رہے ہیں، تو جی کیا یہ مرکز کے انڈر میں ونگ کام کر رہا ہے؟ مرکز اس سے مطمئن ہے؟ آپ کی سرگرمیاں مرکز کی نگاہ میں ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر محترم کا ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے مجھے پورے پاکستان کا چیئرمین بنایا، ذمہ داری دی، اور اس کے بعد میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رہا ہوں بالکل یہ مرکز کے حکم پہ، اور وقتاً فوقتاً امیر محترم سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، دوسرے قائدین سے بھی، اور بالکل مرکز جو ہے نا اس کی علم میں ہے، اس کی سرپرستی بھی کر رہا ہے اور مجھے اجازت بھی دی ہوئی ہے، اور ان کی اجازت کے حکم سے ہی میں نوٹیفیکیشن بھی آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے گروپوں میں جاری کر رہا ہوں۔ پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امیر محترم کے کلپ کے 1.5 سال بعد رکن شورا اور جنوبی پنجاب کے جو امیر ہیں سید سرور شاہ صاحب، ان کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے۔ دوبارہ انہوں نے مطلب مجھے پورے پاکستان کے ذمہ دار کا اناؤنس کر کے مجھے مزید جو ہے نا کام کو تیز کرنے کا حکم دیا، اور اس کا اہم ثبوت یہ ہے کہ الحمدللہ میں مرکز کے حکم کے تابع ہوں اور مرکز کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے سپورٹس ونگ کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ اور اس کا مین ثبوت یہ ہے کہ امیر المجاہدین کا جو عرس مبارک تھا، تیسرے دن الحمدللہ عرس مبارک میں میری جو حاضری لگی، میں نے نعت پڑھی وہ سب کے سامنے۔ اگر میں مرکز کے حکم کے بغیر کام کر رہا ہوتا تو مرکز مجھے اس طرح کی عزت اور اس طرح کی مجھے حاضری کا موقع بھی نہ دیتا، اور اب تک کوئی نہ کوئی مرکز کی طرف سے کوئی جیسے ویڈیو بیان بھی بنانے کا ہے وہ ہٹانے کا، یا کوئی نہ کوئی آفیشیل اناؤنس ہوا ہو جاتا، کوئی لیٹر جاری ہو جاتا۔ اچھا اویس بھائی، آپ بہت ہی پیارے اور بہت ہی بہترین جواب دے رہے ہیں کہ جو ایک کہہ لیں کہ پیاس تھی نوجوانوں کو، تحریک لبیک پاکستان سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو، کہ سپورٹس ونگ جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن میں جو خدشات ہیں، جو سوالات ہیں، ان کا ہمیں تسلی بخش جواب ملے، تو آپ بہت پیارے جواب دے رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ بتائیے گا، کیا آپ کو مرکز نے جو ذمہ داری دی ہے وہ کوئی صوبائی سطح پہ صوبے کی دی ہے، ضلع کی دی ہے، یا پاکستان بھر کے آپ سپورٹس ونگ کے ذمہ دار ہیں اس وقت؟ آپ وہ دونوں ویڈیو کلپ موجود ہیں جو امیر محترم نے حافظ سعد حسین رضوی دامہ برکاتہ عالیہ کا ہے، اور رکن شورا پیر سید سرور شاہ صاحب سیفی جو جنوبی پنجاب کے امیر بھی ہیں، وہ دونوں کلپ بھی موجود ہیں، اور میرا جو نوٹیفیکیشن میں جاری کرتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس پہ الحمدللہ پورے پاکستان کی ذمہ داری دی گئی مجھے، ماشاءاللہ، اور میں آپ نے نے جیسی آپ سے ہماری گفتگو ہو جائے تو پھر آپ نے وہ جو اپنے ویڈیو کلپس ہیں وہ سینڈ کیجئے گا، تاکہ جب جی ہم ضرور۔ عوام کے سامنے یہ گفت و شنید جو ہماری ہو رہی ہے ہم لائیں تو وہ ویڈیو کلپ بھی ہوں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ سپورٹس ونگ کے حوالے سے کرکٹ ٹیمیں ہیں اور بھی پاکستان کے اندر سپورٹس کا شوق رکھنے والے نوجوان ہیں، تو پورے پاکستان بھر میں آپ صرف ایسے نوجوانوں سے کیسے رابطہ کر رہے ہیں جو سپورٹس کا شوق رکھتے ہیں، یا وہ لوگ بھی خود رابطہ نوجوان آپ سے کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح چین چل رہی ہے، کس طرح اتنا بڑھاؤ آپ کو مل رہا ہے ماشاءاللہ سپورٹس کے حوالے سے؟ یہ سب سے پہلے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، محض اللہ اس کے رسول کا، اور پھر اس کے بعد جن ہستیوں کے میں نعرے بلند کرتا ہوں، میں نعت خوانی بھی کرتا ہوں، آپ حاضری میں سنتے ہوں گے، ان ہستیوں کا کرم ہے، امیر المجاہدین کا فیض ہے۔ میں خود بیسیکلی ایک نیشنل کرکٹر ہوں، ملتان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا کپتان، ٹاپ اسکورر، آلریڈی پورے پاکستان میں میرا نام تھا ایک سپورٹس کی دنیا میں، میرے ٹی وی پہ انٹرویو، ٹی وی پہ میچز آئے ہیں، تو میں خود ان سے رابطہ کر کے تو ان کو ماشاءاللہ دین کی طرف لا رہا ہوں اور ان کو عہدے بھی دے رہا ہوں۔ اچھا، اس ساری باتوں میں ایک اہم ترین بات ہے، وہ میں پوائنٹ نوٹ کرواتا جاؤں کہ بہت سے حضور کے جو غلام ہیں ان کے ذہن میں یہ غلط بات ہے کہ جی امیر المجاہدین نے یا یہ جو اسلام میں اس میں سپورٹس جو ہے وہ غلط ہے، اور یہ اویس بھائی نے جو سپورٹس ونگ بنائی ہے یہ سپورٹس ونگ جو ہے یہ سپورٹس کے پروموٹ کرنے کے لیے نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہا، سپورٹس ونگ کا جو مین مقصد منشور ہے، ہم نے جو سپورٹس کے نوجوان ہیں، کھلاڑی ہیں، ان کو حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے پیغام دینا امیر المجاہدین کا، نہ کہ لبیک والوں کو کھلاڑی بنانا ہے بلکہ کھلاڑیوں کو لبیک والا بنانا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت بڑی بات کی آپ نے، بہت پیاری بات کی، اور دل جیت لیا آپ کے اس جملے نے ماشاءاللہ۔ میرا ایک اور تھا اس سوال کے اندر، ایک نقطہ میرا یہ تھا کہ آپ جو تگودو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، کیا پاکستان سطح سے، پاکستان بھر سے وہ نوجوان جو کھلاڑی ہیں، جو شوق رکھتے ہیں کھیلوں کا، جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ اویس رضوی صاحب
سپورٹس ونگ تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ دار ہیں، کسی کے ذریعے یا بذات خود انفرادی طور پہ، کیا آپ سے براہ راست بھی رابطہ کر رہے ہیں ایسے نوجوان؟ جی جی بالکل، براہ راست بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. اس میں کئی نوجوان ہیں اسپورٹس کے، کچھ طریق کے حضور کے غلام ہیں جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے، جیسے امیر محترم نے فرمایا تھا کہ ہر شعبہ میں ہم نے تحریک کا پیغام پہنچانا ہے، ہر شعبے میں ہم نے لبیک والوں کے جو ہے نا نعرے لگوانے پتہ چلے، تو اس کی یہ کڑی ہے اور بالکل مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. لیکن کچھ میں ایک اور اہم بات ہے، یہ میں آپ کے تھرو میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس تحریک میں آنے اور اس کام ورک کی وجہ سے مجھے بڑے جیلیں بھی میں نے کاٹی 3 مرتبہ، FIR بھی ہے، میرے بھائی بھی گرفتار ہوئے. تو میرے والد صاحب نے مجھے اس تحریک کی وجہ سے گھر سے نکالا ہوا ہے، صرف اس تحریک کی وجہ سے مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے میرے والد صاحب نے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری اوقات نہیں ہے، میں خود سوچتا ہوں تنہائی میں کہ یہ محض اللہ رسول کا کرم ہے کہ میں گھر سے میرے والد نے نکالنے کے باوجود میں بھرپور تحریک کا کام جاری ساری رکھا ہوا ہے. یہ اس لیے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ دوسرے کارکنوں میں حوصلہ، جوش اور جذبہ پیدا ہو، وہ اس مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹیں بس. اچھا اویس بھائی، آپ نے بہت بڑی ہمیں بات بتائی کہ آپ کے گھر والد صاحب نے دخل کر دیا، آپ کو گھر سے نکال دیا صرف تحریک لبیک پاکستان سے وابستگی کی پاداش میں. تو آپ اس وقت کہیں رینٹ پہ رہ رہے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، یہ جی جی مختصر بتائیے گا ذرا. الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ہے میں شادی شدہ ہوں، اور میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. میری ایک بیٹی ہے 7 سال بعد پیدا ہوئی ہے. اس بیٹی کا نام بھی امیر محترم نے خنسا نور رکھا. اور اللہ بالکل میں اکبر، ماشاء اللہ. ایک 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 کمرہ ہے اور ایک واش روم ہے، اور وہ میرا اپنا ذاتی الحمدللہ، رینٹ پہ نہیں ہے، اس میں رہ رہا ہوں ایک روم میں. تو کوئی ایسے حالات آپ بنا رہے ہیں کہ والد صاحب کا بھی کوئی ذہن بنے، اس طرف وہ آئیں، ان کو سمجھ آئے کہ میرا بیٹا کس راہ پہ کام کر رہا ہے؟ بڑی کوشش کی اصل میں. جب کریک ڈاؤن ہوا تھا تو گھر جو پولیس والے گھسے تھے، جس انداز سے توڑ پھوڑ گرفتاریاں کی، تو وہ ایک دنیاوی ذہن کے مالک ہیں، انجینئر. تو انہوں نے کہا دیکھو آپ تحریک میں آئے تو یہ معاملہ ہوا ہے. ہم نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے بھائی، یہ جو گرفتار کر کے گئے یا FIR دی، ہم نے کیا جرم کیا ہے. لیکن اللہ ان کو ہدایت دے، ان کا بالکل دنیاوی ذہن ہے. اور بس میں اللہ تعالیٰ ان کے جو دماغ ہیں وہ اس کی گرہیں کھولے اور ان کو سمجھ آئے کہ تحریک لبیک پاکستان نظام مصطفیٰ کی جدوجہد میں مصروف ہے. اویس بھی ایک بات بتائیے گا جی کہ آپ جو اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا ورک کر رہے ہیں، تحریک لبیک جی پاکستان کی جو تنظیم سازی ہے، جی ضلع PP یونین کونسل، آپ کا سپورٹس ونگ تحریک لبیک پاکستان کی تنظیم سازی کے انڈر کام کر رہا ہے یا آپ کا ایک علیحدہ تنظیمی سیٹ اپ ہے؟ نہیں، بے شک میرا ایک علیحدہ شعبہ ہے، لیکن میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ میرے جتنے بھی جو بھی ذمہ داران ہوں گے PP کے UC کے، وہ جو ضلعی امیر ہوگا تحریک کا، وہ اس کے انڈر ہوں گے. وہ جب دل چاہے ان سے کوئی بھی تحریک کا کام لینا چاہے وہ اسے لے سکتے ہیں. اور جب ہم کوئی بھی سپورٹس کا ایونٹ کرائیں گے نا PP کا UC کا ضلع لیول پہ، تو میں نے ان کو باقاعدہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہر میچ میں بطور مہمان خصوصی UC PP یا ضلع کا امیر بلائیں پوری عزت کے ساتھ، اور وہ مائک پہ کھڑے ہو کے ان کھلاڑیوں کو بابا جی کا جو مشن کا پیغام ہے وہ دے. ہمارا کام ہے صرف ایونٹ کرانا اور کھلاڑیوں سے حضور پاک عزت کے ختم نبوت کے نعرے لگوانا. اور اگر اس میں کوئی اتنا اچھا کھیلنے والا ہے، اس میں یہ ٹیلنٹ ہے، تو اس کو پروموٹ کر کے لاہور، کراچی، اسلام آباد کسی اکیڈمی میں آگے موقع دلوا دینا. لیکن یہ بے شک علیحدہ ہے، لیکن میں نے حکم دیا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ضلعی ذمہ داران ہوں گے یہ ان کے انڈر ہوں گے، اور یہ جب دل چاہیں ان سے کسی قسم کے بھی حضور کے دین کے لیے کام لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا اویس بھائی یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان سے آپ کی وابستگی ہے، تحریک لبیک پاکستان سپورٹس ونگ کے آپ ذمہ دار ہیں، اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان سپورٹس ونگ کے حوالے سے پاکستان بھر میں آپ کہاں کہاں نوجوانوں سے رابطہ کر چکے ہیں اور کہاں کہاں سے نوجوانوں نے آپ سے اب تک رابطہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میرے پورے پاکستان تو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. میں نے تو سعودی عرب میں، بحرین میں، دبئی میں اور انگلینڈ میں بھی نوٹیفکیشن جاری کیے ہوئے اسپورٹس ونگ کے، اور وہاں پہ وہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے کبھی کبھی مجھے کوئی کھلاڑیوں کو اکٹھا کر کے 3-4 کی ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو میں تو خود عملی طور پہ آزاد کشمیر بھی، اور پاکستان میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں نا جہاں میرا کوئی نہ کوئی ذمہ دار نہ ہو.
اور دوسری بات رہی، آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس بھلے سپورٹس کی ذمہ داری ہے، لیکن میں نے عملی طور پہ بغیر شرم کیے حضور کی عزت کے لیے بچوں میں، شادیوں میں اور کھیل کے میدانوں میں، محفلوں میں خود نعت خوانی کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے ہاں کہ جی بالکل، آپ کی بالکل ملتی. ہر جگہ میں نے نعرے بلند کروائے. اور میرا یہی مین مقصد ہوتا ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں پرسنل میسج کر کے کہ آپ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، اپنی واہ واہ کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ نیت اللہ اس کا رسول جانتا ہے. چلو اگر میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے، تو آپ حضور کے دین کے لیے اتنی محنت اور اتنا ورک کر کے دکھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اویس بھائی، آپ کا جی جی سلسلہ روزگار کیا ہے جو آپ پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی جی جی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں، اپنا جی جی نوجوانوں میں شعور بیدار کر رہے ہیں، کھلاڑیوں میں شعور بیدار کر رہے ہیں کہ یہ نظام جی جی مصطفیٰ کی جو جدوجہد ہے ان صلی کے ساتھ اللہ. یہ لوگ مل جائیں. تو سلسلہ جی روزگار کیا آپ کا؟ میری ایک سپورٹس کی شاپ ہے چھوٹی سی، اور اس میں سپورٹس کی شاپ میں وہ میں چلا رہا ہوں. باقی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے وہ 2 وقت کی روٹی عزت سے دے رہا ہے. تو میری نہ اتنی کوئی خواہشات ہیں، نہ میرے اتنے اخراجات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس ہو. تو باقی یہ حضور کے غلام ہیں، وہ مجھے ہدیہ وغیرہ اور سپورٹ کر دیتے ہیں. ان کی ماشاءاللہ شفقت سے، پیار محبت سے میں حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے بھرپور یہ میں کوشش جاری رکھے ہوں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں نعت پڑھتے ہیں تو آپ وہ رقم جو دین کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اس میں استعمال کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بالکل بات ہے. اویس بھائی، آپ سے گفتگو کر کے جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ اچھا محسوس ہوا. ہمارے پاکستان بھر کی عوام کے ذہن میں جو سوالات تھے، جو خدشات تھے، آپ نے بڑے احسن طریقے سے ان کے جواب دیے، اور وہ جو ہمارے ایک تشنگی تھی وہ آپ نے ماشاءاللہ بجھائی ہے. آپ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ہماری نیشنل ٹیم کے، کیا آپ کا ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی وقت گزرا، ملاقاتیں رہیں آپ کی؟ بالکل. میرے کئی، یہ بھی آن دا ریکارڈ تو میں نہیں بتا سکتا، کئی انٹرنیشنل پلیئر سے میرے دوست بھی ہیں، بڑا اچھا تعلق بھی ہے، اور میں نے ان کو تحریک کا پیغام پہلے بھی پہنچایا، اب بھی وقتاً فوقتاً پہنچا رہا ہوں. بلکہ انشاءاللہ میری کوشش ہے بہت جلد کچھ انٹرنیشنل جو پلیئر ہوں گے انشاءاللہ ان کی امیر محترم سے میں ملاقات بھی کراؤں گا. اور اس کے علاوہ کئی ایسے پلیئر بھی ہیں نیشنل کرکٹر جو انگلینڈ، دبئی، PSL وغیرہ کھیلوں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو وہ حضور پاک عزت کے خط نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کو ویڈیو بھی ملیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اویس بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ایک ایسے نوجوان جو پورے پاکستان سطح پہ تحریک لبیک پاکستان کی جو مشن ہے، قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پاکستان بھر میں اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم محمد اویس رضوی صاحب کی ہماری آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو ہوئی ہے. اویس بھائی اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم اللہ السلام حافظ. ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنے تحریک لبیک پاکستان سپورٹس ونگ کے چیف آرگنائزر محمد یاسین صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، جو ماشاءاللہ اویس یاسین صاحب، محمد اویس یاسین صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، جو کہ نیشنل کرکٹر ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے کرکٹ کے میدانوں میں اور کھیل کے تمام میدانوں میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا جو ہے وہ نعرہ بلند کروایا ہے. اور انشاءاللہ یہ چیف آرگنائزیشن ہے اور ان پورے پاکستان سے ساتھیوں کی ایک مکمل 11 رکنی ٹیم بنائیں گے، اور اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ ان کی حلف برداری کی جائے گی اور ان لوگوں کو باقاعدہ عہدے دیے جائیں گے اور وہ پھر نیچے گراؤنڈ سطح تک کام کریں گے. اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لانا اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط بنانا اور عوام کو خوشحال کرنا. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. منصب نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج محمد اویس یاسین صاحب چیئرمین آل پاکستان سپورٹس ونگ، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. ان کا کام دیکھ کر، ان کی محنت دیکھ کر دل بہت خوش ہوا. انہوں نے چاروں صوبوں میں اپنے کوآرڈینیٹر مقرر کر دیے. انشاءاللہ العزیز عنقریب وہ ان کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیں گے. اور میں پورے پاکستان کے سپورٹس کے جو نوجوان ہیں ان سے یہ التماس کروں گا کہ محمد اویس یاسین صاحب کے ساتھ رابطہ کریں. یہ بچہ بہت محنتی ہے اور بہت محنت کر رہا ہے، اور الحمدللہ نظر آ رہا ہے کہ ہر میدان کے اندر بابا جی کا محنت نظر آ رہی ہے. آپ نے جو جوانوں کے اندر عشق رسول کا جذبہ بھرا وہ نظر آ رہا ہے. وہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہو یا فٹ بال کا گراؤنڈ ہو، ہر گراؤنڈ میں تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ کہ بلا بابا جی کی محنتوں کا صلہ ہے. اللہ تعالیٰ بابا جی کے نگاہیں ہم پر سلامت رکھے.
लब्बैक 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 या रसूलल्लाह ताजदार फख्र नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद मन सब्बा नबिय्यन फख्रु। अल्हम्दुलिल्लाह आज सैयद सरवर शाह साहब जो जनूबी पंजाब के हमारे अमीर भी और रुकन शुरा के मेंबर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अंदाज से हर स्पोर्ट्स के मैदान में जो बाबा जी का मिशन था और हजूर के दीन को तख्त के लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं पहले काम कर रहा था अब भी मैं करूँगा। मैं इनके साथ बैठ के मेरा पैगाम ये है कि जितने भी स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो हम मुझसे पर्सनल रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनको नोटिफिकेशन भी देंगे, मुझे इजाज़त मिल गया ओहदा भी देंगे और जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट कराएंगे उसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। और इंशाल्लाह हमारा जो मेन मिशन है हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के साथ साथ हजूर पाक की इज़्ज़त और ख़त्म नबूवत का जो पैगाम है जो बाबा जी का वो भी देंगे और हजूर का दीन तख्त पे भी लाएंगे इंशाल्लाह।